السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ گاؤں میں ایک بڑی تقریب تھی، ایک بڑی دعوت تھی، جس کے جشن میں پورے گاؤں والے شریک ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مندروں میں گئے، جا کر ان کے بتوں کو گرانا شروع کر دیا۔ ایک بت کے سوائے سارے بتوں کو گرا دیا، سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے ان کے طریقے کی غلطیوں کی وضاحت کر سکے تاکہ وہ بت کس نے کیا یہ وضاحت کرنے کے لیے اس بت کو چھوڑ دیا۔ جب شہر کے لوگ واپس آئے تو وہ گھبرا گئے۔ ان کے بت ڈھیر پڑے دیکھ کر انہیں جلدی سے یاد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صرف اللہ کی دعوت دینے اور ابراہیم علیہ السلام توحید کے عقیدت کے تابع ہونے کی ترغیب دے رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا تم نے ہی کیا ہے یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ مجسمے سے پوچھیں، ان سب سے بڑا مجسمہ ہے، اس کے بارے میں پوچھیں۔ بستی کو لوگوں نے جواب دیا، تم جانتے ہو وہ بول نہیں سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہو کہ وہ نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا تم سب کا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ خاموش تھے اور یہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک درست بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا غرور انہیں ان بتوں کو رد کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا جن کو نسلوں سے پوچھتے آ رہے تھے وہ لوگ۔ آگ کا ماجرا۔ سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، ہجوم جمع ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اکٹھا ہو گئے اور اپنے بتوں کو پہنچانے والے نقصان کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے خون سے ہی ان کا بدلہ پورا ہو سکتا تھا۔ اسے زندہ جلانے کے فیصلے کی منظوری بابل کے بادشاہ نمرود اور ان کے پورے پارسیوں نے دی تھی۔ خبروں نے تیزی سے خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور پوری مملکت سے ہزاروں لوگ پھانسی کی مشاہدہ کرنے پہنچے۔ زمین میں ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اور یہ سب بڑی آگ کی تیاری کر رہے تھے جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیڑیوں سے جکڑا گیا اور ان کے ہاتھ پیر مضبوطی سے جکڑے گئے اور انہیں ایک دیو خامت گلیوں میں سے باندھتے ہوئے انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی لمحہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہیں نے کہا، کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ان کی صرف یہی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے بھیک نہیں مانگنے کے بجائے انہوں نے اللہ سے برکت مانگنے کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور پرامن کے سوا کچھ نہ ہو، اور آگ کی اطاعت کی، صرف ابراہیم علیہ السلام کی زنجیروں کو جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے، بغیر ان کے جلد پر پسینے کے ملال تھی یا ان کے لباس سے دھواں نکل رہا تھا۔ تماشائی حیران سے کانپتے ہوئے پکارنے لگے، ابراہیم کے خدا نے اسے آگ کے شعلوں سے بچا لیا۔ اس طرح سے وہ بچ گئے۔ سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ لفظوں کی لڑائی میں باطل کے بادشاہ نمرود کو شکست دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشن جاری رکھا، اللہ کے کلام کو پھیلانا۔ صرف سارہ نامی ایک عورت اور لوط نامی ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتا تھا اور اس کی پیروی کرتا تھا۔ تینوں کے گروہ نے شام اور فلسطین کا سفر کیا، لوگوں کو ان کی بندگی کی طرف بلایا اور نیک کام انجام دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ نے شادی کی اس امید پر کہ وہ بچہ پیدا کریں جو اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں مدد کریں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ ظاہر ہوا کہ سارہ حاملہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جوڑا مصر منتقل ہو گیا اور جہاں سارہ کو ہاجرہ نامی ایک نوکرانی دی گئی۔ سارہ کو اپنے شوہر کے بال سفید ہوتے دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، اور بغیر کسی اولاد کے ان کی عمر دیکھ کر برداشت نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی، دوسری بیوی کے طور پر ہاجرہ کی پیشکش کی۔ اللہ سے دعا کی اور ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ
کی شادی ہوئی اور انہیں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ صحرا اور اسماعیل اور ہاجرہ اور اسماعیل کی آزمائش۔ صحرا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو طویل سفر کے لیے تیار کریں۔ اس خاندان نے عرب کے صحرا کا سفر کیا جہاں ریت کے ٹیلے تک پھنسے ہوئے تھے اور وہاں انسانی رہائش کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو المروہ نامی ایک پہاڑ پر چھوڑنے پر مجبور کیا اور اپنی بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے پناہ میں چھوڑ دیا جس میں کھجور کے ٹھیلے اور کچھ پانی باقی تھا۔ اس کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاجرہ اور اسماعیل کی خوراک اور پانی کی فراہمی جلدی ختم ہو گئی اور وہاں ماں اور بیٹا تیزی سے پانی کی کمی کا شکار ہو گئے۔ مایوسی کے عالم میں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 دوڑ لگائیں، اپنی آنکھوں پر یہ دیکھنے کے لیے دباؤ ڈالا آیا کہ دور سے گزرنے والے خانہ بدوش کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آخرکار وہ تھک کر گر گئی۔ پھر ہاجرہ نے ایک آواز سنی، جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، اپنے پاؤں ریتیلی زمین پر مارتا رہا۔ پانی کا ایک دھار نکلی اور ہاجرہ نے پینے کے لیے پانی نکالا اور اس سے پانی بھر پی لیا، اور اس ندی کو زمزم کہا جاتا ہے اور آج تک حج پر جانے والے مسلمان اس مقدس پانی کو پی رہے ہیں۔ ہاجرہ کے پاس اب پانی کا ایک ذریعہ تھا جس کی وجہ سے وہ گزرنے والے مسافروں کے ساتھ تجارت کر سکتی تھی۔ جلد ہی ماں اور بیٹے کے پاس تمام کھانے پینے کی چیزیں مل گئیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ بہتے پانی کی طرف کھینچے گئے اور قریب ہی کیمپ لگا دیے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بھیجا اور مکہ مکرمہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔